آپ امیر المومنین فرماتے ہیں زتجینا کل منکم یوم العید، مولا فرماتے ہیں ہر بندہ عید کے دن مزین ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ کام کرتے ہو تو اس روز خدا سے دعا مانگا کرو کیا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ظاہری طور پر تمہیں خوبصورت کر دیا ہے اسی طرح تمہارے باطن کو بھی نورانی بنا دے۔ اچھا لباس تو پہن لیا، خوشبو تو ہم نے لگا لی، صاف ستھرے بھی ہو گئے، مولا فرماتے دعا کرو اسی طرح خدا تمہارے باطن کو بھی پاکیزہ بنا دے اور باطنی طور پر بھی تم خوبصورت سے خوبصورت ہو جاؤ۔ اور مومنین کرام، کیونکہ ہماری مادی دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس نے اچھے برانڈ سے کپڑا لیا، اچھے درجے سے سلوایا، اچھی خوشبو استعمال کی، اچھی عیدی، اچھا پیسہ اس کے پاس ہے، اس کی عید ہے۔ آئیے جس امیر المومنین کی محبت ہم اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں ان سے سوال کرتے مولا آپ کے نزدیک عید کسے کہتے ہیں؟ اور جب ایسے ہوتی ہے نا عید منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ ہاں، اگر تو حرام کام کرنے نہیں منانی چاہیے، توجہ دیجیے، اگر تو حرام کام کرنے پھر نہیں منانی چاہیے، لیکن اگر وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر یہ سوال کرنا ہے کہ پروردگار تیرا حق تو ادا نہ ہو سکا، جتنا بھی کیا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس طرح کی عید منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ائمہ معصومین نے اس کی طرف ہمیں متوجہ بھی کیا ہے۔ سوید بن غفلہ ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ عید کے دن میں مولا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا ایک معمولی لباس ہے، امیر المومنین کو اس وقت ظاہری خلافت بھی ملی ہوئی ہے، اور اس حالت میں آپ امیر المومنین کے سامنے جو غذا پڑی ہوئی انتہائی سادہ سی غذا ہے، عرب میں سادہ ترین غذا ہے جو مولا علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مولا آپ جیسی ہستی، امیر المومنین کی شان، اس طرح کا لباس اور اس طرح کی یہ، مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتے عید کیسی ہونی چاہیے؟ کہ مولا اگر اچھا ماحول ہوتا، سیٹنگ ہوتی، کھانے اچھے ہوتے، مولا فرماتے سنو، آپ نے مسکرا کر فرمایا انما ھذا عید من غفر اللہ، مولا فرماتے عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو رحمان نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ بھی عرض کروں، نہج البلاغہ، اس کے 3 حصے، خطبات امیر المومنین، مکتوبات مولا علیہ السلام، یعنی مولا نے خط لکھے مختلف لوگوں کو، اور تیسرا حصہ ہے کلمات انتصاب، یعنی چھوٹے چھوٹے حکمت والے مولا علیہ السلام کے فرمان، مختصر ہیں لیکن جامع ہیں۔ ان میں سے 428 نمبر جو حکمت کا مختصر سا کلام ہے مولا کا، وہ عید کے متعلق ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا امیر المومنین کی ذات پہ باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کس کی ہے؟ عید ہے کیا؟ اس وقت مولا نے فرمایا انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ، اور فرماتے عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کے سجدوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عید کس کی ہے؟ کہ جس کی عبادت کو خدا نے قبول کر لیا۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ مولا کائنات ہیں، یہ مولا مشکل کشا ہیں، جنہوں نے بڑے مشکل مسئلوں کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ یعنی یوں سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں عید اس کی ہے جس کے روزوں کو خدا نے قبول کر لیا، جس کے قیام کو، یعنی اللہ کی راہ میں اٹھنا، عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں جو اٹھ کر گیا، خرچ کرنے کے لیے گیا، جتنے قدم چل کر گیا اس کے قبول ہیں، تو عید اس کی ہے۔ اگلا جملہ مولا فرماتے مایوس نہ ہونا، فَكُلَّ يَوْمٍ لَا يُصَلَّىٰ فِيهِ فَهُوَ عید، میں مولا فرماتے میں تمہارا امیر المومنین مولا تمہیں پیمانہ دے رہا ہوں، معیار دے رہا ہوں، ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن تم نے معصیت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ تمہارے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے۔ مومنین کرام، اسی طرح ایک چھوٹا سا اور جملہ یہ بھی ہے، آداب عید میں ہے۔ آداب کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہونے چاہیے کہ ہم آئے ہیں، ہمارے دیسی آداب بھی سن لیں، پھر میں آپ کو حدیثی آداب سنا دوں۔ ہمارے دیسی آداب یہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کر جس نے سیویاں نہیں کھائیں، جس نے چھوارے نہیں کھائے، اس کی عید نہیں ہے، جس نے عید مانگی نہیں ہے اس کی عید نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کیونکہ مانگتے نہیں ہیں اسی لیے آپ حضرات اکثر جو ہے وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں، باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے دیسی طریقے، ہم اپنے طریقے سے بنائے ہوئے کہ یہ ہوں گے تو عید ہوگی۔ اب تصور کریں کہ عید کے دن جو سیویاں نہ کھائے ہوگا واسمہ ہے، وہ عید ہے جن سیویاں نہیں کھا دیا۔ حالانکہ جن ایسے ملک میں یا مسلمان جہاں سیویاں بنائی نہیں جاتی تو کیا ان کی عید نہیں ہے؟
اب سنیے اسلامی آداب کیا ہے، دو آداب سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ پہلا معصوم ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ فرمان سن لیجیے، یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پہلا، آپ رستے سے چل کر آئے ہیں، حدیث سے پیغمبر ہے کہ عید کے آداب میں یہ ہے کہ آتے جاتے ایک رستہ استعمال نہ کریں۔ پھر توجہ کیجیے گا، میرے خیال میں پچھلے دوستوں تک میری آواز جا رہی ہے، میری شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہے آواز تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ نماز کے لیے آئے ہیں نا، جس رستے سے آئے ہیں کوشش کریں واپسی پر اس رستے سے نہ جائیں، یہ حضور کا فرمان ہے، آداب عید میں ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں، میرا ناقص مطالعہ یہ ہے کیونکہ گلیوں میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ نماز کے لیے آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور چاہتے یہ ہے کہ جتنی گلیاں بدل کر آؤ گے اتنے زیادہ فرشتے تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے پیغمبر کی، حضور کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، بے شک اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ بے شک جی اسی طرح حضور کا فرمان ہے، زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو سجاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی فرمان ہے اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور 5 مرتبہ میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، صبحوں کے نعرے حیدری۔ یہ آپ کی عید خوبصورت ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور پریشان نہیں ہونا، جاتے ہوئے بھی آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یعنی آتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، جاتے ہوئے اللہ کا نام لیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ آپ کی عید خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی۔ اور دوسرا، اگر ناراض نہ ہو، عید والے دن تھوڑی سی کوڑی گولی نہیں چھوڑو، وہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے کہ اپنی عیدوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ اپنی شادیوں کو زینت دو نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس شادی پر ڈھول نہیں بجایا گیا وہ شادی نہیں ہے، لیکن اسلامی طور پر حکم ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگیں، بارات آ رہی ہو، جا رہی ہو، تو اس وقت آپ کچھ اور کریں نہ کریں، اللہ کا نام نعرہ تکبیر ضرور لیں، کیونکہ جب سیدہ کی بارات چلی تھی تو اس وقت فرشتے آ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ تو یہ نعرہ تکبیر بلند کرنا، اللہ کا نام لینا، آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی خوشیوں کو مزید بابرکت اور نورانی بنا دیتا ہے۔ آخری چیز اور اعتماد سے دعا، عید کے دن ہم نے ملنا کیسے، ہماری عید کیسی ہونی چاہیے؟ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوسٹر بھیج دیا، واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ آپ کو عید الفطر کی مبارک ہو، چاند رات کی مبارک ہو، اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کریں ہم ہیں اہل بیت کی چاہنے والے، ہم اس طرح کی مبارکباد دیں جس طرح آل محمد نے ہماری تربیت کی ہے۔ عید کی مبارکباد کیسے دیتی ہے؟ سبحان اللہ، 8ویں تاجدار ولایت امام علی مولا کا یہ فرمان ہے کہ جب مولا ملتے عید کے دن تو مولا فرماتے ہیں تقبل اللہ منک و منا، اللہ آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ کوشش کریں جس کو بھی ملے یہ کہے تقبل اللہ منک و منا، اللہ آپ کی اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد میں مبارک دیں گے تو انشاءاللہ خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ ادا نہ ہو سکا اس ماہ مقدس میں جتنی عبادتیں کی ہیں آپ سب مومنین نے، آپ سب نے، اللہ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں آئندہ سال خدا ہم سب کو زندگیاں دے اور مزید بہتر سے بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ مجھے پردیس میں بی بی زینب کی یتیمی کا واسطہ ایک نفسیاتی جملہ آج کر رہا ہوں، عید کے دن ہر بیٹی کو امید آس ہوتی ہے تو میرا باپ
فکر کی کتابیں کہتی ہیں عید کا دن آیا میری آزادی بابے کا ماما اٹھا کر آسمان کی طرف رک کر کے کہتی میرے اللہ عید کا دن بھی ہے زدارو آپ 1400 سال کے بعد مسائل ذکر کرو گے اللہ جانے رسول عید جیسے بنائی ہو شاید اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے اللہ کے آنسو کو قبول فرمائے کسی بیوی کا کتنا سنیں بڑی پردہ دار ہے میری آقا ذاتی ہے اتنی بڑی پردہ دار ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم تصور نہیں کر سکتے 10 سال ایک بندہ مولا علی کا ہمسایہ رہا اور ایک دن آ کر کہتا ہے یا علی آپ کے گھر میں تو مستورات نہیں ہے مولا فرماتے کیوں سوال کرے گا مولا تیری عزت کی قسم 10 سال میں نے کبھی تیرے گھر سے کسی بی بی کی آواز نہیں سنی کسی مستور کے بولنے کی آواز نہیں سنی حضرارو جب یہ جملہ کہا مولا نے رو کر کہا کیسے تو آواز سنتا اس گھر میں زہرا کی بیٹیاں رہتی حضرارو جو گھر میں نہیں بولتی تھی اللہ جانے بدماشوں کے سامنے کیسے بولی ہوگی خطبے کیسے دیے ہوگے یہی وجہ ہے حضرارو مولا علی علیہ السلام سے آخری ملاقات کرنے والی ہستی بی بی زینب ہے باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی فرمان مکمل کر دوں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں مولا علی علیہ السلام فرماتے میرا لال میری پیشانی صاف کر تیرے نانا کا فرمان سچ ثابت ہو گیا پوچھا مولا حسن نے بابا کون سا فرمان کہا تیرے نانا نے کہا تھا جب مومن کی پیشانی پر پسینہ آئے نا سمجھ لو مومن دنیا سے رخصت ہونے والا ہے میرا لال تیرا بابا چاند لمحوں کا مہمان ہے دنیا کے اندر عزادارو آپ نے سن کر آئے کی ہے جب یہ جملہ بی بی زینب نے سنانا جلدی سے بابا کے پاس آئی اور ایک جملہ کہا بابا نانا کی ایک حدیث کی تصدیق کر دی ایک اور فرمان کی بھی تصدیق کر دیں میری بیٹی کون سا فرمان ام ایمن والی حدیث کیا ہے جو میری ماں فاطمہ نے آخر وقت مجھے بتائی تھی جب یہ جملہ سنا مولا علی رو کر فرماتے میری بیٹی سن سچ ہے ہمارے بعد مجھے بازاروں میں جانا پڑے گا میرے درباروں میں جانا پڑے گا میری چادر کو لوٹا جائے گا جب 10 محرم کا دن آیا حضرت عباس جانے لگے بی بی زینب نے بٹھا کر کہا میرے بابا نے کہا تھا لیکن تجھے دیکھتی تھی سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو اس بہن کو کوئی قید کیسے کر سکتا ہے والی